السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان قاسمی چند باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جاری ملک کے اندر لاک ڈاؤن میں 3 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کا مشکلات سے دوچار ہونا یقینی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب، مزدور اور ان میں بھی وہ طبقہ جو روزانہ 200-250 روپے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر زندگی بسر کرتا ہے، متاثر ہونا یقینی بات ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص عزم کرے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی شہری خالی پیٹ نہ رہ پائے، لہذا ہر شخص اپنے محلے پڑوس میں جستجو کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ اب عنقریب ماہ مقدس رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور مواسات کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد الحمدللہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتی ہے۔ رمضان میں چونکہ ہر فرد کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دینے میں انشاءاللہ 70 گنا ثواب ملنے کی امید ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالی جائے اور غیر رمضان میں فقراء کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا جائے، بلکہ حسب ضرورت و مصلحت خرچ کرنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے نہایت ہمدردانہ اپیل ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے ابھی سے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دیں اور ضرورت مندوں تک، مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ لیکن اس بات کا خیال پورا رہنا چاہیے کہ جس کو بھی زکوٰۃ دیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، اور مستحق نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ لینا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو مستحق نہیں ہے وہ ہرگز زکوٰۃ نہ لیں۔ زکوٰۃ کا مستحق ہر وہ مسلمان ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس کی مالیت کا سامان تجارت، جو اس نصاب کا مالک نہ ہو تو صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ سمجھا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ ادا کر کے اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اب یہ زکوٰۃ ہر اس مستحق کو دی جا سکتی ہے جو اس نصاب کا مالک نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کو دی جا سکتی ہے۔ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک نکاح کا رشتہ ہے، یعنی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اور دوسرا ولادت کا رشتہ ہے، یعنی بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا اور باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، اسی طرح سے ماں بیٹے کو نہیں دے سکتی اور بیٹی ماں کو نہیں دے سکتی، تو یہ ولادت کا رشتہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو یا پھوپھی ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، تایا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مستحق ہونا ضروری ہے۔ مستحق ہونے کی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو لہذا ہم مستحقین کی تلاش شروع کر کے اپنی زکوٰۃ ان تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ ایسے میں سب کے کاروبار بند ہیں، ٹھپ ہیں، اور دیکھنے یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، حالات میں ان کو ایسا مجبور کیا کہ اب وہ بھی زکوٰۃ نکالنے کے بجائے زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے ہیں۔ یہ حالات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالیں اور ضرورت مندوں کی
ضرورتوں کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جیسے ہر سال ہم ماہ مقدس کے اندر مدارس کی اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا تعاون کیا کرتے تھے، مدارس کو بھی نہ بھولا جائے۔ کچھ نہ کچھ حصہ آپ مدارس کو بھی ضرور دیں، ان کو محروم نہ کریں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس والے ہو سکتا آپ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ کچھ نہ کچھ حصہ ان کے لیے بچا کر کے رکھیں اور بعد میں کسی بھی وقت ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچا دیں، اس لیے کہ مدارس یہ اسلامی چھاونیاں ہوتی ہیں۔ دین کے تحفظ اور بقا کے لیے ان مدارس کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو عوام ہی کے چندے سے چلاتا ہے، آپ ہی کے تعاون سے یہ تمام مدارس چل رہے ہیں۔ مدارس کو زکوٰۃ دینے کا بھی دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک اشاعت دین کا۔ تو اس لیے آپ تمام دیگر ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، وہاں مدارس کو محروم نہ کریں، ان کو بھی یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ حصہ ان کے لیے بھی ہم نکال کر کے رکھیں۔ تو بہرحال میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے، لہذا اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، جو ضرورت مند ہے، جو مستحقین ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور ہر طرح کے تعاون سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی ماہ مقدس کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور ان کی ضرورتیں پورے کرنا یہ ہم سب کا دینی و ملی و اخلاقی فریضہ ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات تک پہنچانی تھی، تو ان باتوں کا خیال کر کے ہم ابھی سے اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے مستحقین تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری ہوئی انسانیت کی حفاظت فرمائیں اور جلد اس کا خاتمہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔